اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں قاضی بلال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امریکی صدر نے ہمارے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے اور کہتے ہیں بڑے عرصے بعد کسی امریکی صدر نے پاکستان کو خط لکھا ہے۔ اب اس خط میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا اور پتہ نہیں کیا کیا اعلانات کیے ہیں۔ اب آپ اس کی کڑیاں ملائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ امریکی صدر کو کیوں ضرورت پڑی پاکستان کی۔ اصل میں امریکہ جو ہے وہ اب چائنا سے بڑا خوف زدہ ہے اور وہ اس خطے میں روس اور چائنا کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو اس کا توڑ ڈھونڈ رہا ہے۔ اب افغانستان نے ایک بیوقوفی کی کہ اس نے جناب وہ پاکستان کے علاقوں میں دہشت گردوں کو پناہ دی، ٹی ٹی پی ہو یا داعش ہو، پتہ نہیں کیا کیا وہاں گند پڑا ہوا ہے۔ اس میں سے کچھ لوگوں نے پاکستان میں دہشت گردی کی، پھر پاکستان نے اس کی جوابی کارروائی کی فضائی حملہ کر کے، اور اس کے بعد ایک قسم کی ابھی تک جو ہے نا وہ تناؤ چلا آ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی ایسے طالبان کے حامی بیٹھے ہوئے ہیں جو کھاتے یہی ہیں، سارا کچھ یہی کرتے ہیں، رہتے یہی ہیں، لیکن ان کی ہمدردیاں جو ہے نا وہ طالبان کے ساتھ ہیں، پتہ نہیں کس وجہ سے، یہ آج تک ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ اور آپ اگر افغانستان میں چلے جائیں، چاہے آپ پشتون ہو یا بلوچ جو بھی ہو، وہ آپ کے ساتھ تیسرے درجے کا شہری کا سلوک کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے مدارس میں اور ادھر ایسے انہوں نے جناب اصل میں ہے تو ہمارے حکمرانوں کے شگوفے چھوڑے ہوئے، کیونکہ یہاں جہاد بھی ہوتا رہا ہے، وہ بھی جناب ڈالر کے عوض، جس نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے۔ اب امریکی صدر نے خط لکھنے کا مقصد کیا تھا وہ بھی آپ سن لیں۔ وہ یہ چاہ رہا تھا کہ ایران کے ساتھ پنگا نہ لیں، آپ یہ پائپ لائن شائن نہ بنائیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ سی پیک وغیرہ جو ڈبل سپیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ، وزیر اعظم عمران خان صاحب کا جو ہے ان کا اشر دیکھ لیں، یہ اس طرح بھی ایک اشارہ تھا۔ دوسرا، یہاں چائنیز انجینئرز پر حملے ہوئے، پچھلے دنوں بھی 5 چائنیز مارے گئے، اور وہ دہشت گرد کہاں سے آئے تھے؟ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ قبل جب ہیری کلنٹن تھی وزیر خارجہ، تو اس نے کہا تھا کہ داعش کو ہم نے بنایا ہے۔ اب روس میں بھی داعش حملے کر رہی ہے تو آپ سمجھ لیں امریکہ کر رہا ہے۔ اب پاکستان میں بھی داعش حملے کر رہی ہے تو سمجھ لیں وہ امریکہ کروا رہا ہے، کیونکہ اس کی وزیر خارجہ کوئی چھوٹا عہدہ نہیں ہے، اس نے خود یہ کہا تھا۔ اب پھر بھگتیں۔ بہرحال امریکہ کبھی بھی، یہ آپ لکھ لیں، مسلمان کسی ملک کا ہمدرد نہیں رہا۔ اب جب یہ بات کرتے ہیں تو جو ان کے خیر خواہ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، وہ دیکھیں جی کہ پاکستان میں لوڈ شیڈنگ کو امریکہ نے آگے کنٹرول کیا، پاکستان میں زرعی خوشحالی جو آ رہی ہے اس کے لیے امریکہ نے خرچہ کیا ہوا ہے، اور یہ وغیرہ وغیرہ مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل اس نے کیا ہوگا وہ بغیر کسی مفاد کے نہیں، وہ 100 گنا پھر واپس آپ سے وصول بھی کرتا ہے اور آپ کا بیڑا غرق کر کے کرتا ہے۔ اب IMF کا جو پروگرام تھا وہ بھی امریکی حمایت سے ملا۔ ابھی اگلے پروگرام کے لیے جو اورنگزیب صاحب آئے ہوئے ہیں ہمارے وزیر خزانہ، انہوں نے تو واشگاف الفاظ میں کہہ دیا کہ مزید ٹیکس لگائیں گے، عوام مرتی ہے مر جائے، اور ٹیکس بھی ہمیشہ غریبوں پر لگاتے ہیں اور زبردستی ان سے لے لیتے ہیں۔ ان کے امیروں کا تو بنتا ہے نا، اتنا کھاتا، فلاں جناب آپ کی مشین، آپ کے فلاں جناب، ادھر تو بیچاروں 20,000 بھی تنخواہ کیوں نہ ہو، اس کو جو ہے نا ٹیکس دینا پڑتا ہے۔ اب وہ لگتا ایسے ہی ہے کہ اس ملک میں جو ہے نا پھر رہنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اب اس قسم کے جو معاہدے یا اس قسم کے جو خطوط آتے ہیں اس کے پیچھے پس منظر ہوتا ہے، اور ہمارے جو ہے بغلیں بجا رہے ہیں حکمران جو ہے، ابھی تک تو نون لیگی حکمران ہے، کیونکہ صدر صاحب جو ہے نا وہ تو ایک علامتی صدر ہیں، وہ آرام سے بیٹھ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو بھی جتوا دیا، بیٹا بیٹی بھی پارلیمنٹ میں آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں اللہ خیر کرے۔ اب لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں کہ جس طرح کے یہ حالات چل رہے ہیں عدلیہ کا کو بھی ہو سکتا ہے، اور شاید شہباز شریف کو جو ہے نا اپنی سیٹ سے ہاتھ دھونا پڑے، کیونکہ وہ جن اداروں پر الزام لگایا گیا ہے وہ تو بالکل خاموش ہیں اور حکومت کو آگے کیا ہوا ہے۔ اگر حکومت اس معاملے کو ہینڈل نہیں کر سکتی،
جس طرح اعظم نذیر تارڑ جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں، کبھی وہ فورم کی بات کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، تو وہ پھر اس حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ جب آپ کو لایا گیا اس لیے کہ آپ ہمارا دفاع کریں گے اور آپ ناکام ہو گئے ہیں تو پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی، اور جب چھٹی ہوگی تو صاف ظاہر ہے سیکنڈ لیئر میں جو ہے نا پیپلز پارٹی بچتی ہے۔ اب باسپا کو وزیر اعظم بناتے ہیں یا پھر بلاول بھٹو کو بناتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے اس ملک میں۔ لوگ کہتے ہیں نا یہ کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا۔ اب آپ سینیٹر دیکھ لیں، سینیٹر بلوچستان کے دیکھ لیں، پنجاب کے دیکھ لیں، کوئی سوچ سکتا تھا؟ ابھی آپ کو ایک اور سرپرائز بھی ملے گا، وہ جب سندھ کے سینیٹرز آئیں گے، جب فیصل واوڑا جیت کے آئے گا ایز اے آزاد امیدوار، یعنی کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے جب جیت کے آئے گا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ حکومت کس کی ہے اس ملک میں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔